لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے دن رات ذکر کرنے سے زیادہ افضل عمل اور بڑا نور حاصل کرنے کے لیے عمل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ فرمایا، تم یہ کلمات کہو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما فی الارض والسماء، والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی مخلوق کے بر دینے کے بقدر، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے برابر جو زمین میں ہیں، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے بر دینے کے بقدر جو زمین و آسمان میں ہے، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے بر دینے کے بقدر جن کو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی پاکی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی ہر چیز کو بر دینے کے بقدر بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں چاروں چیزوں کے شمار کرنے اور بر دینے کے برابر۔ اور دوسرا بڑا نور حاصل کرنے کے لیے حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کو رات کے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائے گا جو عدن سے مکہ شریف تک پہنچے گا۔ یہ سورۃ کہف کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اراد و وظائف کو، ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کو نور علی نور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔